محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، سر جھکا کر عرض کی، او میرے پروردگار، دنیا کے اندر قانون ہے، دستور ہے، معمول ہے، جب بھی کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کر جاتا ہے، ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، او میرے پروردگار، آج کے دن میں بھی ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو رب العالمین کے پاس بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا تحفہ لے کر آیا ہے جو رب العالمین کے پاس بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، ثم دنا فتدلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو جاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ایسی جگہ پر بلایا ہے جہاں پر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں پہنچ سکا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی، الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام
قابل صد کرام، معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سید الاولین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ دین والی نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر دی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ دین والی نعمت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ساری دنیا کی بادشاہ سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا مقابلہ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ساری دنیا کی بادشاہت نہیں کر سکتی۔ بڑا بابرکت مہینہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے میں اور اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، اس رجب المرجب کے مہینے کو اور شعبان المعظم کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، رمضان المبارک کی عبادتیں نصیب فرما دے، رمضان المبارک کی برکات نصیب فرما دے، رمضان المبارک کی رحمتوں کا نزول نصیب فرما دے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کرات مرات سے کہ رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا لے کر آئے؟ آپ نے جب کسی خاص اور اعلیٰ جگہ پر جاتا ہے، شاہ کے طور پر آپ سعودی عرب جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنوں کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، اپنوں کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دے کر آتے ہیں، اور اپنے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بڑی بابرکت جگہ پر گیا ہے، عظیم الشان جگہ پر گیا ہے، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تحفے، تحائف اور ہدایہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نبی نہ جا سکا، کوئی پیغمبر اور رسول نہ جا سکا، کوئی محبوب نہ جا سکا، اللہ کا کریم نہ جا سکا، صفی اللہ نہ جا سکا، نجی اللہ نہ جا سکا، کلیم اللہ نہ جا سکا، روح اللہ نہ جا سکا، وہاں پر حبیب اللہ پہنچ گیا۔ اتنی خاص جگہ ہے، تو اس خاص جگہ سے، اتنی عظیم و شان جگہ سے، عرش معلیٰ سے اللہ کی زیارت کر کے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ پیغمبر لے کر آئے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر پہنچے، سبحان اللہ تعالیٰ نے درمیان سے 70,000 پردے ہٹا دیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رب العالمین کا دیدار کر رہے ہیں۔
رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہیں، حاضری دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا والنجم، مجھے ستارے کی قسم، سبحان اللہ، اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا، بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، ثم دنا فتدلى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو جاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ایسی جگہ پر بلایا ہے جہاں پر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں پہنچ سکا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، سر جھکا کر عرض کی، او میرے پروردگار، دنیا کے اندر قانون ہے، دستور ہے، معمول ہے، جب بھی کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کر جاتا ہے، ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، او میرے پروردگار، آج کے دن میں بھی ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو رب العالمین کے پاس بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا تحفہ لے کر آیا ہے جو رب العالمین کے پاس بھی نہیں ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، التحیات للہ، او میرے پروردگار، میں تمام کی تمام قولی عبادات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، والصلوات للہ، اور تمام بدنی عبادات لے کر، عاجزی اور انکساری لے کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، والطیبات للہ، او میرے پروردگار، تمام مالی عبادات لے کر تیرے سامنے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔